آدھے حسن کے مالک حضرت یوسف علیہ السلام کی روح کو قبض کب کیا گیا اور ان کی موت کس جگہ پر ہوئی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کے بعد مصریوں اور اسرائیلیوں کے درمیان کس بات پر لڑائی شروع ہو گئی تھی، حضرت یوسف کی قبر کو کیوں دریائے نیل کے نیچے دفن کیا گیا، اور یہودی آج بھی اس تابوت کو کیوں ڈھونڈ رہے ہیں۔ اللہ نے ہر نبی کو خوبصورت آواز اور حسن دے کر نوازا، مگر حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے اس کائنات کا آدھا حسن دے کر بھیجا، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کا آدھا حسن حضرت یوسف کو عطا کیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ قرآن مجید کی سب سے طویل قصہ ہے۔ کس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حسد کی بنا پر آپ کو کنویں میں پھینک دیا، آپ کو مصر کے بازار میں بیچ دیا گیا، اور عزیز مصر کی بیوی نے حضرت یوسف کو قید میں کیسے ڈالا۔ لیکن ان تمام مسائل کے باوجود حضرت یوسف علیہ السلام ایک دن مصر کے بادشاہ بن گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے عہدے پر فائز ہوئے تو ایک لمبے عرصے بعد اللہ نے آپ کو اپنے خاندان والوں سے ملایا، لہذا حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے پورے خاندان کے ساتھ مصر تشریف لائے، اور 40 سالوں بعد باپ بیٹے کی ملاقات ہوئی۔ دونوں کا دل تڑپ اٹھا اور دونوں بڑی دیر تک گلے مل کر روتے رہے۔ روایات کے مطابق بنی اسرائیل یعنی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام، آپ علیہ السلام کے بیٹے، ان کے اہل عیال، پوتے پوتیوں تک سب نے مصر میں آ کر سکونت اختیار کر لی، اور مصر کے بادشاہ نے بنی اسرائیل کو زمین کا ایک بڑا ٹکڑا عطا کیا اور انہیں مصر میں آباد ہونے کی اجازت بھی دی۔ آہستہ آہستہ بنی اسرائیل مصر میں بہت زیادہ طاقتور ہوتے چلے گئے۔ حکومتی عہدوں کے ساتھ ساتھ بنی اسرائیلی تجارت، زراعت اور ہر شعبے میں نمایاں ہونے لگے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر 100 برس ہوئی اور حضرت یعقوب علیہ السلام 147 برس کے ہوئے تو اللہ کا حکم ہوا کہ حضرت یعقوب کی روح کو قبض کر لیا جائے، لہذا ملک الموت نے حضرت یعقوب کی روح کو قبض کر لیا۔ جب حضرت یعقوب کی وفات کی خبر حضرت یوسف علیہ السلام کو ملی تو آپ نے اپنے سر سے تاج اتار کر پھینک دیا اور اپنے بدن پر موجود لباس کو بھی پارا پارا کر دیا، اور بے چینی کے عالم میں دوڑے ہوئے اپنے والد کے جنازے پر پہنچے اور جنازے کو دیکھ کر بے تحاشا رونے لگے، اور روتے روتے آسمان کی طرف دیکھا اور یکا یک آسمان کے دروازے کھل گئے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی روحیں حضرت یعقوب کے جنازے پر آئیں، انہوں نے حضرت یعقوب کے جنازے کو نور سے غسل دیا، انہیں بیت المقدس میں دفن کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس روحانی نظارے کو دیکھ رہے تھے۔ نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام واپس اپنے دربار میں آئے تو غموں سے چور تھے، آپ بہت زیادہ رو رہے تھے۔ رات ہوئی تو دریائے نیل کے کنارے مصلی بچھایا اور روتے ہوئے پوری رات نماز ادا کی، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور فرمایا، اے یوسف، آپ کے والد کی عمر تمام ہو چکی تھی، اس لیے خداوند نے انہیں اپنے پاس بلا لیا، اور آپ کا وقت ابھی تک نہیں آیا۔ آپ ابھی اپنے رب کی عبادت کریں اور اپنی زندگی کو آخرت کے لیے مزین کر لیں، کیونکہ اگر موت کا وقت آ گیا تو مہلت نہ دی جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے والد کی وفات کے بعد پھر کبھی تاج اپنے سر پر نہ پہنا، اور نہ ہی وہ کبھی دوبارہ مسکرائے، اور ہر رات دریائے نیل جا کر خدا سے مناجات کرتے۔ 20 سال گزر گئے، یہاں تک کہ ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا۔ آپ کے والد یعقوب اور دادا اسحاق خواب میں آئے اور کہنے لگے، اب ہمارے ملنے کا وقت قریب آ چکا ہے، 3 دنوں کے اندر ہماری ملاقات ہوگی۔ روایات میں آتا ہے کہ ان 3 دنوں میں حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے ملنے کے لیے اتنی گریزاری کی تو حضرت یوسف علیہ السلام سے ملنے کے لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی 40 سال میں نہیں کی ہوگی۔ بس تیسرے دن ملک الموت آئے اور حضرت یوسف علیہ السلام سے فرمایا کہ اے یوسف، اب آپ کی اپنے آباء و اجداد سے ملنے کے وقت آ گیا ہے اور وہ آپ کے منتظر ہیں۔ لہذا یوسف علیہ السلام نے سر تسلیم خم کیا اور ملک الموت نے ان کی روح قبض کی۔ جب یوسف علیہ السلام کی روح جسم سے جدا ہو رہی تھی، بھائیوں نے گرہ زاری کرنا شروع کر دی۔ بنی اسرائیل میں واویلا سا مچ گیا۔ آپ کی وفات کے بعد جنازے کو اٹھایا گیا۔ مصریوں نے جنازے کو دیکھا تو ایک شور برپا ہوا، آہو فغاں کی آوازیں بلند ہونے لگی۔
اب مصریوں کا ہر گروہ یہ چاہتا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اس کی بستی میں دفن کیا جائے تاکہ وہاں خیر و برکت رہے۔ ایک گروہ نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنعان کے دروازے پر دفن کر دیا جائے۔ بس اللہ تعالیٰ نے اس وقت دریائے نیل کے پانی کو بند کر دیا اور اچانک نیل سوکھ گیا۔ لہٰذا اہل مصر سمجھ گئے کہ اللہ چاہتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دریائے نیل میں دفن کر دیا جائے تاکہ نیل کا پانی حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کو چھو کر گزرے اور تمام مصر والے اس پانی سے برکت حاصل کر سکے۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جسم مبارک کو سنگ مرمر کے صندوق میں بند کر کے دریائے نیل میں دفن کر دیا۔ روایات کے مطابق جب بہت عرصے بعد فرعون کے ظلم سہنے کے بعد اہل اسرائیل کو آزادی ملی تو وہ موسیٰ کی قیادت میں راستہ بھٹک گئے اور نیل کے قریب بھٹکنے لگے۔ بنی اسرائیل نے بہت کوشش کی لیکن انہیں صحیح راستہ نہ ملا۔ اس پر بنی اسرائیل کے بڑوں نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے وصیت کی تھی اگر تم کبھی بھی مصر سے نکلو تو میرے تابوت کو بھی اپنے ساتھ ضرور لے کر جانا، لہٰذا جب تک تم یوسف علیہ السلام کی لاش کو ساتھ نہ لے لو گے تمہیں راستہ ہرگز نہ ملے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کسی کو پتہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک کہاں پر موجود ہے؟ اس وقت ایک بوڑھی عورت کے سوا کسی کو پتہ نہ تھا حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک کا۔ لہٰذا وہ بڑھیا حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک جھیل کے پاس لے گئی جس کا رنگ بڑا عجیب و غریب تھا۔ بڑھیا نے کہا کہ اس کا پانی نکال دو۔ جب پانی نکال دیا گیا تو زمین نظر آنے لگی تو لوگوں نے وہاں پر کھدائی شروع کر دی، جس کے بعد وہ قبر ظاہر ہوئی جس میں وہ تابوت موجود تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس تابوت کو نکالا اور آگے کا راستہ طے کیا تو آپ کو راستہ مل گیا اور آپ علیہ السلام ارض مقدس فلسطین پہنچے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فلسطین پہنچ کر اس تابوت کو کسی خفیہ جگہ پر دفن کر دیا۔ اس واقعے کا ذکر عہد نامہ قدیم میں کتاب یسوع میں بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ ان کی ایک اور مقدس کتاب جینیسی ربیہ میں بھی اس کا قصہ موجود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس تابوت کو چھپا کر کسی مقدس جگہ پر کیوں رکھا تھا اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ فلسطین کے مغربی کنارے پر ایک گاؤں آباد ہے جس کا نام نابلس ہے۔ نابلس جس جگہ پر واقع ہے وہاں پر ایک ایپلس نامی پہاڑی موجود ہے جہاں پر 50 سالوں سے یہودیوں اور فلسطینیوں میں جنگ شروع ہے۔ یہودیوں کے مطابق اس مقام کو مقام یوسف کہا جاتا ہے جو کہ ایک مقدس جگہ ہے جہاں پر یوسف علیہ السلام کا مزار ہے۔ دوسری طرف علی حراز اور ابن بطوطہ نے بھی اسی مقام کو مقدس مقام اور نابلس کو ہی مقدس جگہ قرار دیا۔ یہ وہی مقام ہے جہاں یوسف علیہ السلام دفن ہے۔ 1967 عرب اسرائیل جنگ میں اسرائیلیوں نے اس مقام پر قبضہ کر لیا جس کے بعد یہ مقام اسرائیل کے قبضے میں چلا گیا۔ سن 1990 میں یہودیوں نے اس جگہ کو ایک آرمی بیس میں تبدیل کر دیا جسے یہودی ربیوں کی نگرانی میں چھوڑ دیا گیا۔ یہودیوں کے لیے یہ مقام اتنا ہی اہم اور مقدس ہے کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام اس تابوت میں ایسا کیا خزانہ دفن کیا تھا کہ آج تک یہ راز کسی کو معلوم نہیں ہو سکا اور یہودی اس راز کو ڈھونڈنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔